تو میرے عزیزوں، ہمیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی نظم کرنا چاہیے۔ دینی تعلیم کی ایک شکل تو یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا اسکول قائم کیا جائے، ایسے اسکول کا قیام ہو کہ جس اسکول کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دی جاتی ہوں، وہاں پر اسلامی ماحول ہو۔ دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ ہم پرائمری تک اگر چاہیں تو ہم اپنی اپنی مسجدوں کے اندر اسکول کا قیام کر سکتے ہیں۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ہم اگر بچوں کو اسکول میں بھیج رہے ہیں تو اولاً تو کوشش یہی ہو کہ وہ مسلم اسکول ہو، جس مسلم اسکول کے اندر کم سے کم جو اور دوسری چیزیں ہیں جو ایمان کے اوپر حملہ کرتی ہیں، اسلام کے اوپر حملہ کرتی ہیں، وہ چیزیں نہ انجام دی جاتی ہوں، لیکن دینی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کو مکتب تک پہنچائیں۔ ہمارے بچے مکتب کتنا پڑھتے ہیں پتہ ہے آپ؟ اکثر و بیشتر بچے تو وہ ہیں جو کہ مکتب کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہی نہیں، اور جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت زیادہ اگر انہوں نے پڑھ لیا تو 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ ہمارے بچے مکتب نہیں پڑھتے۔ اور اس 1 گھنٹے میں بھی بعض بچے وہ ہوتے ہیں جو کہ 15 منٹ لیٹ جاتے ہیں اور 15 منٹ پہلے چھٹی لے کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارے بچوں نے بہت زیادہ پڑھ لیا تو نورانی قاعدہ، اما پارا اور اٹک اٹک کے قرآن شریف ناظر مکمل کر لیا۔ حافظ صاحب بھی بے فکر کے ساتھ میں نے آپ کے بچے کا قرآن پورا کرا دیا۔ والدین بھی بے فکر، ان کو خود کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو کیا پتا کہ حافظ صاحب نے کیسا پڑھایا نہیں پڑھایا۔ والدین کو بھی فکر ہے صاحب اتنے دن سے بچہ پڑھ لیا، قرآن کب مکمل ہوگا؟ حافظ صاحب کو بہانہ ملا اور انہوں نے سٹ بچے کو جو پڑھانا شروع کرا، کیا پڑھا کیا سنا کچھ نہیں، بس بچے کا قرآن ختم۔ قرآن پورا کرا کے حافظ صاحب نے بتا دیا کہ نا صاحب میں نے آپ کے بچے کا قرآن ناظرہ مکمل کرا دیا۔ اس تعلیم سے ہمارا کچھ بھی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ غنیمت ہے کہ نہ ہونے سے یہ ہونا بھی بہتر ہے، لیکن یہ تعلیم ہماری دنیا گزارنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کم سے کم 2.5 گھنٹہ ہمارے بچے کو دینی تعلیم ملے منظم انداز میں، اور ہمارا بچہ میٹرک تک کم سے کم 10 سال تک دینی تعلیم حاصل کرے، اس کا نظام ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا، بھاڑ میں جائے دنیا، بھاڑ میں جائیں میرے پڑوسی میرے رشتہ دار، تو ہم اپنے گھر میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے، بچے کا باپ ہونے کی حیثیت سے، بچے کی ماں ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے ماتحت لوگوں کے تحت۔ سن لو، یہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ اور فرمایا کہ باپ سے بھی اس کے بچوں کے متعلق سوال ہوگا اور ماں سے بھی اس کے بچوں کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے۔ دینی تعلیم اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی تو آنے والا دور ایسا آنے والا ہے کہ ہمارے بچے دین سے اور اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو باہر کر لیں گے۔ آپ دیکھو کیسی کیسی کہانیاں اور کیسی کیسی ویڈیوز اور تحریریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں لڑکی نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا، اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے اس نے ہندو مذہب میں کیا کر لیا، اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم نہ دینے کا نتیجہ، بچوں سے غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے بچیوں کو اسکولوں والوں کے حوالے کر دیا کہ اب یہ تمہارے حوالے ہے، تم جیسے چاہو ان کو تعلیم دو، جیسے چاہو ان کا استعمال کرو۔ ہم نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا، اپنے بچوں کی کوئی ایکٹیویٹیز پر دھیان نہیں دیا۔ اور ان سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ بھیا تمہیں اسلام مذہب میں کیا برا لگا اور ہندو مذہب میں تمہیں کیا اچھا لگا؟ تو وہی گھسے پیٹے سوالات کہ ہمیں 3 طلاق کا قانون اسلام کے اندر پسند نہیں ہے، ہمیں حلالہ اسلام کے اندر پسند نہیں ہے، ہمیں اسلام کے اندر ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، ایک مرد 4 شادیاں کرتا ہے۔ یہ جواب دیا جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جیسا کہ ہر شخص 4 شادی کرے بیٹا۔ میں سمجھتا ہوں اتنے مجمع میں سے شاید کسی کی 2 بیویاں ہوں، لیکن کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارے مذہب میں ہر انسان 4 بیویاں رکھتا ہے، یہ ہمیں پسند نہیں۔ یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوانے کا نتیجہ ہے۔ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر 3 طلاق کا قانون، بتاؤ یہ تمہیں پسند آتا ہے؟ بچے کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ بتاؤ تمہارے مذہب کے اندر حلالے کا جو قانون ہے یہ تمہیں پسند آتا ہے؟ کہ نہیں یہ تو ہمیں پسند نہیں آتا۔